بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد. حضرات گرامی، ویسے تو ہم بڑے عجیب قسم کے لوگ ہیں، عجیب ہمارے مزاج ہیں، دنیاوی کاموں کے لیے ہمیں سب کچھ یاد ہوتا ہے، لیکن جب احکام شریعہ کی باری آتی ہے تو پھر ہم سب کچھ بھول جاتے ہیں، ہمیں یاد ہی نہیں ہوتا. زندگی اب بیت جاتی ہیں، بڑھاپا آ چکا ہوتا ہے اور ٹانگیں جو ہے قبر کی طرف بڑھ رہی ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی ہمیں دین کے جو بنیادی مسائل ہیں، احکام ہیں، ان کا علم ہی نہیں ہوتا. لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا سجدہ صاف کیسے کرنا ہے، سجدہ تلاوت کیسے کرنا ہے. لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہ غسل کے فرائض بتاتے ہیں، غسل کے فلاں مسائل بتا دیں. اگر ہم غسل خانے میں ہوں اور بغیر لباس کے غسل کر رہے ہوں، وضو بھی کر لیں تو ہمارا وضو ہو جائے گا. لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید جو ہے بغیر لباس کے انسان ہو تو پھر وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو ایسا کچھ بھی نہیں. تو یہ اس طرح کی جو ہے فردی باتیں کرنا اور جہالت کا اظہار کرنا اس وجہ سے ہے کہ دین سے ہم نے مضبوط تعلق ہی نہیں بنایا. حالانکہ یہ وہ کام ہے جو ہماری زندگی کا حصہ ہیں، ہماری باقی لوازمات سے بڑھ کر کے ان کی اہمیت. اور پھر سب سے بڑھ کر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بنیادی علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے فرض ہے، ہر مسلمان کے لیے ضروری اور لازم ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں نماز جنازہ پڑھنا ہی نہیں آتا. والد فوت ہوا، بہت کچھ دے کر کے چلا گیا ہے، بیٹا اس قابل ہی نہیں ہے کہ اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا والے کلمات جو ہے یہ پڑھ یا اللہ میرے والد کی مغفرت فرما. اور یہ ایک جو بڑی طویل دعا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی کو بھی نہیں آتی. باقی چیزیں ایک طرف رہی، دعا نہیں آتی جو اپنے والد کی بھی اس نے کر دی، اس نے خوب کما کر کے دیا ہے اور بڑی بڑی ڈگریاں لے کر کے دی ہیں، پوری پوری سی وی ہے اور گھر میں جو ہے ڈگریوں کا جو ہے وہ ڈھیر لگا ہوا ہے. نماز جنازہ کے دو چند کلمات تک نہیں آتے. اسی طرح جو ہے وہ باقی چیزیں ہیں. نماز عید میں طریقہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ دوسرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ کیا کر رہا ہے، کب ہاتھ اٹھا رہا ہے، کب ہاتھ باندھ رہا ہے، وہ تیسرے کو دیکھ رہا ہوتا ہے. تیسرا بھی غلط، دوسرا بھی غلط، پہلے بار. اب جو ہے جب جو ہے ایک دوسرے کو دیکھیں گے اور سارے جو ہے جاہل ہوں گے احکام شریعت سے، پھر نتیجہ یہی نکلے گا. یہ بنیادی چیزیں ہیں جو ہم نے سیکھنی ہے. کچھ بھی وقت صرف نہیں، کچھ بھی وقت نہیں لگتا. اگر انسان 10 منٹ بھی روزانہ جو ہے دین سیکھنے میں لگا دے، 10 منٹ کیا ہے، ایسی باتیں کرتے ہی، دو چار باتیں کرتے ہی 10 منٹ پورے ہو جاتے ہیں. تو 10 منٹ اگر دین سیکھنے میں گزارتے تو ایک علم کا اس کے پاس وسیع سمندر ہے. لیکن اگر یہی لوگ جو ہے بحثیں کرنے ہوں، ایسی ایسی بحثیں کرتے ہیں دین کے بارے میں، ایسے میں ہوتا ہے کہ شاید یہ کوئی مفکر اسلام ہے، کوئی جامع ازہر سے پڑھے ہوئے ہیں یا جو ہے کوئی مدینہ منورہ کی یونیورسٹی سے پڑھے ہوں. اور اگر پوچھ لیں کہ مسئلہ زیرو. تو نماز عید جو ہے سال میں 2 مرتبہ ادا کرنی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والا یہ عطیہ ہے اور یہ خوشی کا دن ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ اہل مدینہ 2 دن میں جو ہے جشن مناتے، خوش ہوتے ہیں، میلے چلتے ہیں. آپ نے پوچھا کہ ایسا تم کیوں کرتے ہو؟ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زمانہ جاہلیت میں یعنی اسلام لانے سے پہلے جو زمانہ کفر کا زمانہ ہوتا ہے وہ جاہلیت کا زمانہ ہوتا ہے. جو اللہ اپنے رب کو خالق کو نہ پہچانتا ہو، اس کے بھیجے ہوئے اللہ کے رسول کو نہ پہچانتا ہو، وہ جاہلی ہے. کافر جو ہے وہ تو جاہل ہے، اسی اس کا کوئی وجود نہیں ہے. قرآن میں اسے جانوروں سے ہی بدتر کہا گیا. حالانکہ دیکھنے کے لیے آنکھیں بھی ہیں، سننے کے لیے کان بھی ہیں، بولنے کے لیے زبان بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن فرمایا کہ اولئک کالانعام بل ہم اضل. کیونکہ جو اپنے خالق محسن کو نہ پہچان سکے، اس کے بھیجے ہوئے عظیم الشان اللہ کے رسول کو نہ بھیج سکے جو انسان کی ہدایت کے لیے ہے، وہ انسان ہی کیا ہے، اس کی کوئی حیثیت، اس کی کوئی وقت نہیں. تو یا رسول اللہ پھر ہم زمانہ کفر میں آپ کی ہاتھ پر بیعت ہونے سے پہلے یہ خوشی منایا کرتے. تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے آپ کو 2 بہترین دن جو ہے عطا فرمائے ہیں جو تمہاری خوشی کے ہیں اور راحت کے ہیں. ایک عید الفطر اور دوسری عید الاضحیٰ.
تو مسلمان جب عید مناتا ہے تو یہ نہیں ہے کہ جو ہے وہ میوزک سنتا ہے، ڈانس کرتا ہے، یا جو ہے وہ فائرنگ کرتا ہے، مکے چلاتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ جاتا ہے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، سجدہ ریز ہوتا ہے، اور جو ہے پھر آپس میں مسلمان جو ہیں وہ جڑتے ہیں۔ تو یہ 2 دن اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وسیلہ جمیلہ سے ہمیں عطا فرمائے۔ تو عید والے دن جو ہے نماز عید ادا کرنی ہے۔ نماز عید ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے، چاہے عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو، یہ عام جو 2 رکعتیں ہم پڑھتے ہیں، جیسے نماز فجر کی 2 سنتیں ہیں، یہ 2 فرض ہیں، جو 2 رکعتیں پڑھتے ہیں، یہ بھی اسی طرح کی 2 رکعتیں ہیں، لیکن کچھ تکبیرات ہوتی ہیں، 6 تکبیریں جو ہے ہر رکعت میں 3 ہیں، یہ اضافی تکبیرات ہیں جو ہم نے یاد رکھنی ہے، باقی نماز تو وہی ہے جو آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں، صرف جو ہے اضافی تکبیرات ہیں۔ تو یہ بات واضح ہے کہ آپ امام کے اقتداء میں پڑھیں گے، الگ تو ہے نہیں، نماز عید الگ نہیں پڑھی جا سکتی، اگر چھوٹ گئی تو پھر نہیں ہے، پھر کوئی نہیں ہے، بعد میں نفل پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ قبول فرما لے، ورنہ کوئی پھر اس کی قضا بھی نہیں ہے۔ قضا یہی ہے کہ اگر ایک مسجد میں نہیں ملی تو دوسری مسجد میں بھاگے، دوسری میں نہیں تو تیسری، پھر شروع سے آپ کو پتہ ہونا چاہیے آپ کی مسجد میں کب نماز عید ہے، جلدی پہنچ جائیں، ٹوٹ گئی تو پھر ایسا نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ کوئی رکعت رہ گئی ہے تو پھر وہ رکعتیں جو ہے امام جب سلام پھر ادا کر سکتے ہیں، چاہے وہ 1 رکعت رہ جائے یا 2، اور پھر تکبیرات بھی آپ نے کہنی ہے۔ تو طریقہ یہ ہے کہ یوں ہی امام اللہ اکبر کہے، جسے ہم تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، آپ نے وہ پڑھنی ہے، اللہ اکبر کہنا ہے، ہاتھ باندھیں گے، جو ہے امام ثنا پڑھے گا، آپ نے بھی ثنا پڑھنی ہے، دونوں نے پڑھنا ہے۔ ثنا پڑھنے کے بعد جو ہے آپ پھر تکبیرات کا سلسلہ شروع ہوگا، امام اللہ اکبر کہہ کر کے ہاتھ جو ہے وہ چھوڑ دے گا، آپ نے بھی ایسے کانوں تک ہاتھ اٹھانے ہیں، ہاتھ چھوڑ دینے ہیں، اللہ اکبر کہہ کر کے پہلی مرتبہ ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دینے ہیں، دوسری مرتبہ جو ہے کانوں تک ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دینے ہیں، تیسری مرتبہ کانوں تک ہاتھ اٹھا کر کے پھر ہاتھ آپ نے باندھنے ہیں، اب چھوڑنا نہیں ہے۔ امام تاول تسمیہ پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھے گا، سورت ملائے گا، رکوع سجدہ کرے گا، دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہوگا، علم شریف پڑھے گا، سورت ملائے گا۔ اب رکوع کی طرف جانے سے پہلے آپ نے فوکس رکھنا ہے، اب امام جو ہے تکبیرات شروع کرے گا، اضافی 3 تکبیرات، اللہ اکبر کہہ کر کے کانوں تک ہاتھ اٹھا کر کے چھوڑ دے گا، پھر اللہ اکبر کہے گا، کانوں تک ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دے گا، پھر اللہ اکبر کہے گا، کانوں تک ہاتھ اٹھا کر کے چھوڑ دے گا، پھر اللہ اکبر کہے گا، تو اب ہاتھ نہیں اٹھانے، کیونکہ اب یہ ہاتھ تکبیر جو ہے یہ رکوع کی طرف جانا ہے، تو آپ نے بھی ایسے کرنا ہے، یعنی یہ جو 6 تکبیر ہیں اس میں ہاتھ کان تک اٹھا کر چھوڑنے ہیں، باقی میں کہیں نہیں، اور رکوع کی طرف جائے گا، آپ نے بھی اللہ اکبر کہہ کر رکوع کی طرف جانا ہے، سجدہ ہوگا، پھر اس کے بعد جو ہے تم سجدہ کرنے کے بعد تحیات بیٹھیں گے، اور اس انداز سے جو ہے امام نماز مکمل کرے گا، آپ نے بھی نماز مکمل کرنی ہے، اس کے بعد خطبہ ہوگا، خطبہ سننا بھی واجب، ضروری اور لازم ہے، یہ نہ کہ آپ پہلے بھاگ کر کے چلے جائیں۔ جمعے کا خطبہ پہلے ہوتا ہے، عید کا خطبہ بعد میں ہوتا ہے، وہ بھی توجہ انہماک کے ساتھ سننا ہے، لازم اور ضروری ہے۔ اور اگر ایسا ہوا کہ آپ قدرے اس وقت آئے ہیں کہ جب امام تکبیرات کہہ چکا تھا، تلاوت کر رہا تھا، تو پھر جو ہے آپ اسی حالت میں جو ہے دل ہی دل میں تکبیرات جو ہے آپ کہہ لیں۔ 1 رکعت چھوٹ گئی ہے تو خیر جب وہ آپ رکعت پڑھیں گے اس میں جو ہے اسی انداز سے جو ہے تکبیرات کہیں، دونوں رکعتیں چھوٹ گئی ہیں تو پھر وہی طریقہ جو امام کا ہے اسی طریقے سے جو ہے آپ نے تکبیرات کہنی ہے۔ تو یہ طریقہ ہے، نماز عید کا طریقہ تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا